ان دونوں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور ان کو بدصورت بنا کر زمین پر نازل کر دیا؟ اور چھپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا؟ سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے اور وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں چاہو گھومو پھرو، جو کچھ کھاؤ پیو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس درخت کا پھل کھانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے اور وہ دونوں بھی جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے اور اس وقت سانپ کے منہ سے ابرک کی خوشبو بھی آیا کرتی تھی، اور مور آج جتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے وہ اس وقت کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ جب وہ جنت میں رہتا تھا تب مور کے پاؤں بھی بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت سے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، تو جواب میں ان دونوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے اور اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہتے تھے، مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے ان کو دائمی زندگی کا خواب دکھایا، جس پر سانپ مان گیا، اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں جا کر اگل دوں گا اور اس طرح تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھا کر جنت میں لے جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان دونوں سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے، اور اس لیے ہم نے ابھی تک اس کا پھل نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان بی بی حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ اللہ پاک نے تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم نہ مرنے والے بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو بی بی حوا علیہ السلام نے بھی اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا، اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو فوراً ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تب اللہ پاک نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ پاک سے معافی مانگی، تو اللہ پاک نے انہیں معاف فرما دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر نازل فرما دیا اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ پاک نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی، اور جن پروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا انہیں بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کرنے کا مشورہ دیا تھا اللہ پاک نے اس کے منہ سے ابرک کی خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا، اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر مور اور سانپ کو جنت کی اس خوبصورت جگہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ پیارے ناظرین، چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو عموماً ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کچھ اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی، لیکن بعض ایسی زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان لگا دے تو انسان مر سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، تذکرہ اولیاء میں ہے کہ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا
کہ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि छिपकलियों को मारो, छिपकलियों के मारने का हुक्म दिया है क्योंकि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग पर फूके मारती थी। छिपकली वाहिद खलकत है। जब नमरूद ने अल्लाह पाक के नबी को आग में डालने का फैसला कर लिया तो हर जानवर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था और ये खुश होकर उस आग को भड़का रही थी। तब से अल्लाह पाक ने इस पर लानत भेजी और इसी वजह से इसको मारने और अपने घर से भगाना कोई गुनाह नहीं। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि जमीन पर कुछ मखलूकात ऐसी हैं जो इंसानों से नाखुश हैं और उन्होंने शैतान से वादा किया हुआ है कि वो इंसान को हर तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। उन्हीं में से एक छिपकली भी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत से लाखों साल पहले इस जमीन पर छिपकली का हिंदान कसीर तादाद में रहता था और लाखों की तादाद में बढ़ने लगा। उन्होंने जमीन पर इतना जुल्म किया कि अल्लाह पाक ने जमीन पर अजाब नाजिल कर दिया और इस नस्ल को खत्म कर दिया, सिवाय उसके जो बहुत छोटे थे, जो जमीनों, गारों और पानी में छुप गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा वो बुग़्ज़ और हसद अपने आप में रखते रहे, यहाँ तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जमाना आन पहुंचा तो शैतान ने इस नस्ल के वजूद में ये बात भी डाल दी कि तुम्हारी नस्ल को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए खत्म कर दिया गया। तभी से इस नस्ल की मखलूकात इंसान से नफरत करती है और कोशिश करती है कि इंसान को नुकसान पहुंचाया जाए। चुनाचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहदीस में भी छिपकली को मारने का हुक्म मौजूद है। एक मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स किसी छिपकली गिरगिट को पहली छूट में मार डाले उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाती हैं और दूसरी छूट पर मारने से इससे कम और तीसरी छूट पर मारने से इससे कम। अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और